مسئلہ فلسطین صرف عالم عرب کا ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے اسرائیل اور عربوں کے درمیان 4 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ اس مسئلے کا حل کی ناکامی میں بلا شبہ امن دشمن امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، لیکن عرب ممالک میں پائے جانے والے نفاق کی بھی اس سلسلے میں دخل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیخ علی خان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخی ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے مسئلہ فلسطین پر۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ کسی زمانے میں یہودی یہاں کے حکمران تھے۔ سب سے پہلے 586 قبل مسیح میں بابل کے کدانی بادشاہ بخت نصیر نے بیت المقدس کو فتح کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد یونانی اور رومی حکومت میں آئے اور انہوں نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہودی وہاں سے بھاگ کر دوسرے ممالک میں چلے گئے، لیکن یہودی ابھی بھی اپنے ملک کا دوبارہ حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ 1887 میں پہلی بار یہودیوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا اور چوری چھپے فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا۔ 1901 عیسوی میں ان کی ایک تنظیم نے سلطان عبد الحمید کو بھاری رقم کی پیشکش کی کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کو ایک الگ وطن بنانے دے اور یہاں پر رہائش پذیر ہونے دے۔ سلطان نے اس بات کو مسترد کر دیا، جس پر سازشوں کے جال بچھا کر سلطان کو معزول کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں پاوز ویزمن 1917 میں معاہدہ بالغور خفیہ، جس کی روح سے عالم اسلام کے خلاف ایک خطرناک سازش کے طور پر فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنانے کا فیصلہ کیا گیا، حالانکہ یہاں یہودیوں کی آبادی صرف 5% تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1918 میں فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا اور انہوں نے فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنانے کا کہا۔ اس کی وجہ سے عربوں کو فلسطین سے بلانا شروع کر دیا اور ان کی جگہ یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ 1939 عیسوی تک 4.5 لاکھ یہودی آباد ہو چکے تھے۔ جرمنی میں جب ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تو وہ بھی بھاگ کر یہاں پر آ کر رہائش پذیر ہو گئے۔ مئی 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک کمیٹی بنائی جس میں فلسطین کی آزادی کی سفارش کی۔ 14 مئی 1948 میں اسرائیل کا قیام امریکہ اور اس کے پالتو نے قبول کر لیا۔ پالتو امریکہ کی وجہ سے یہ ایک بڑی قوت بن چکی ہے، لیکن امریکہ کی سرپرستی میں جنم لینے والا ناجائز بچے اسرائیل نے اس پر بھی اتفاق نہ کیا۔ ظلم و ستم سے عربوں کو نکالنے پر مجبور کر اور لاکھوں فلسطین عرب ہجرت کر گئے۔ اسرائیل نے قیام کے بعد کافی جنگیں لڑیں اور فتح حاصل کی، اور آج ہم لوگ انہی کی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں جو ان کی معاشی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ بن رہی ہے۔ لاکھوں عورتوں کو بیوہ، بچے یتیم ہو گئے ہیں، لوگ گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں اور کچھ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں، دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آواز بلند کر کے ان کا حوصلہ بلند کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مظالم کو دیکھتے ہی ہمیں ان بزرگوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح قربانیاں دے کر پاکستان کو بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور فلسطین سمیت تمام مسلم ممالک کو اپنی رحمت میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کافروں کا جواب دے سکیں۔ اب اپنے میزبان شیخ علی خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔